السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، آج کا میں سبق پڑھانے والا ہوں تختی نمبر 14، رائے مشددہ اور رائے ساکنہ، یعنی رائے ساکنہ اور رائے مشددہ۔ رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں، رائے مشددہ کس کو کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں، کہ جس راہ پر جزم ہو اس راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس راہ پر تشدید ہو اس راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اب راہ کس صورت میں پر پڑی جائے گی اور کس صورت میں باریک پڑی جائے گی، اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ملاحظہ فرمائیں۔ راہ پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس راہ کو پڑھتے وقت پر آواز سے پڑھا جائے گا، یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو اس راہ کو پتلی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی باریک پڑھی جائے گی۔ اور اگر راہ ساکن ہے اور راہ ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو اس راہ کو بھی پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر راہ ساکن ہے اور راہ ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے۔ تو حضرات ناظرین کرام، چلیے بلا تمہید و تاخیر اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے قبل ہمارا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں، اپنے سبق کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو چلتے ہیں، جلدی سے اپنے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو اس سے پہلے بتلایا کہ رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں اور رائے مشددہ کس کو کہتے ہیں۔ بلا تمید و تاخیر جلدی سے شروع کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ یہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سبق میں راہ کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ ارسلنا قرآن قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعون امر تابو ارجعی فرقۃ مرصادا قرطاس۔ اس سبق میں راہ کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ امرت یعنی پتلی آواز، منہمر، واصبر، من شر بر بر دری۔ اس کا ہجا کر کے آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں۔ دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری، مستمر
میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زر مر، را دو زر رن، مستمرن، ذریتن، ذریتن، تحرم، تحرم، اس کا بھی ہجا کرتے ہیں، تا پیش تو، ح را زبر حر، تحر، را زر تحر، میم پیش مو، تحرم۔ اس طریقے سے ہجا اور روا پورے اوپر سے لے کر کے نیچے تک پڑھیں گے۔ ہم آپ کے سامنے صرف سمپل کے طور پر اور نمونہ کے طور پر ایک دو جگہ ہجا کر دیں تاکہ آپ بھی سمجھ لیں کہ ہجا کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو دوستو آج کا سبق یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تو حضرات ناظرین کرام، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے پڑھا اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے، آپ کو یہ سبق کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ ہماری کمنٹ کے ذریعے سے اور شیئر، لائک اور سبسکرائب کے ذریعے سے حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں اور آگے کام کرنے میں ہماری محنت اور ہماری کوشش اور ہماری جد و جہد وہ جاری و ساری رہے۔ تو دوستو مجھے امید ہے آج اس سبق کو اچھی طریقے سے آپ حضرات پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے۔ بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔